شعیب اختر کے کیریئر میں 3 چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک اس کی جسمانی ساکھ، وہ فلیٹ فنڈ اور ہائپر جوائنٹس کا شکار ہے۔ دوسری اس کی معجزاتی کامیابیاں، اور تیسری اس کے خلاف سازشیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا شعیب نے اپنی شدت اور حوصلے سے اپنی جسمانی خامیوں پر قابو پا لیا اور دنوں میں کرکٹ کی دنیا میں اس مقام پر جا پہنچا جس کی ہزاروں لاکھوں کرکٹر زندگی بھر خواہش کرتے رہتے ہیں۔ شعیب اختر نے اپنی ہمت سے نہ صرف اپنا وجود منوایا بلکہ وہ پاکستانی ٹیم کی کامیابی کا بنیادی عنصر بھی بنا رہا، اور دنیا بھر کے کرکٹرز اور ماہرین نے کہنا شروع کر دیا جس ٹیم میں شعیب اختر نہ ہو وہ ٹیم میچ نہیں جیت سکتی۔ پاکستانی عوام کی بھی یہی رائے تھی۔ عوام کی یہ رائے اور ماہرین کے خیالات پاکستان کرکٹ بورڈ کی قیادت کے دل میں شعیب اختر کے خلاف بغض پیدا کرتے رہے اور اس کے حاسدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شعیب اختر پبلک ریلیشن کا بندہ نہیں تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا اور لوگوں سے فاصلے پر رہتا تھا، اور اس کی عادت نے بھی اسے نقصان پہنچایا۔ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ، ریٹائر کھلاڑیوں اور کرکٹ کے ماہرین سے پبلک ریلیشن نہ کر سکا، چنانچہ اس کے خلاف حسد اور نفرت کا لاوا جمع ہوتا چلا گیا۔ یہ لاوا 15 اکتوبر 2006 کو پھٹا اور پاکستان کرکٹ کی سنہری روایات کو جڑوں سے ہلا گیا۔ پاکستان اور پاکستان کے کھلاڑی پوری دنیا میں بدنام ہو گئے۔ 15 اکتوبر 2006 اچانک طلوع نہیں ہوا، یہ سازشوں کا ایک تسلسل ہے جو پچھلے 10 برس سے شعیب کے خلاف جاری تھا۔ شعیب اختر اپنی طبی خامیوں کے باعث اکثر جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا تھا۔ وہ 1999 سے 2006 تک 8 مرتبہ شدید جسمانی عارضوں کا شکار ہوا۔ 1999 میں اس کا بایاں کندھا زخمی ہو گیا۔ 2000 میں اس کے گھٹنے کے پیچھے 4 انچ لمبا زخم آ گیا۔ اسی سال اس کی 11ویں اور 12ویں پسلی ٹوٹ گئی۔ 2001 میں اس کے کندھے کا جوڑ کھل گیا۔ 2002 میں اسے شدید زخم آئے۔ 2005 میں اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ 2006 کے شروع میں اس کے ہاتھ کے مسلز پھٹ گئے اور 2006 کے درمیان میں اس کی کمر کے نچلے حصے میں درد رہنے لگا۔ اس کی ہر بیماری اس کے خلاف سازشوں اور افواہوں کا طوفان لے کر طلوع ہوتی تھی، اور کرکٹ بورڈ کی قیادت اس کے خلاف میڈیا ٹرائل شروع کر دیتی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے وہ اس بحران سے بچ نکلتا تھا۔ شعیب کے موجودہ بحران کا آغاز نومبر 2005 میں ہوا۔ 12 نومبر 2005 کو برطانیہ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی اور اس نے 21 دسمبر 2005 تک پاکستان میں میچز کھیلے۔ شعیب اختر نے 3 ٹیسٹ میچوں میں 17 وکٹیں حاصل کی اور وہ پاکستان کی کامیابی کا باعث بھی بنی۔ اس سیریز کے دوران وہ زخمی ہو گیا۔ شعیب اختر کے کیریئر کا دوسرا بحران جنوری 2006 میں ہوا۔ ان دنوں بھارت کے ساتھ پاکستان کا نیا سفارتی رومانس شروع ہوا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ بس، ٹرک اور ٹرین ڈپلومیسی کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی کا بھی فیصلہ کیا۔ بھارت کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی۔ پاکستان نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے فلیٹ پچز بنائی۔ شعیب کو زخمی حالت میں کھیلنے پر مجبور کیا گیا۔ شعیب نے کوشش کی لیکن اس کوشش کے دوران اس کے زخموں میں اضافہ ہو گیا اور وہ مکمل طور پر انفٹ ہو گیا۔ اس کی انجری اس کے گھٹنے تک چلی گئی اور وہ چلنے تک مجبور ہو گیا۔ اس دوران ایک بار پھر اس کے خلاف میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعض عناصر سینئر لوگوں نے شعیب کے کیریئر کے خاتمے کی خبریں اڑانا شروع کر دی۔ شعیب 28 اپریل 2006 کو گھٹنے کے علاج کے لیے آسٹریلیا چلا گیا۔ آسٹریلیا کے سرجن نے شعیب اختر کے گھٹنے کی آرتھوپیڈک سرجری کی۔ سرجری کامیاب ہو گئی اور شعیب بڑی تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ شعیب اختر جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ کو جلد صحت مندی کے لیے ہائی پوائنٹس دوائیں لینا ہوں گی۔ یہ دوائیں کیا تھی؟ شعیب نے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اگست 2006 میں پاکستان کی ٹیم برطانیہ کے دورے پر گئی۔ اس وقت پاکستان کے تینوں بالر شعیب اختر، محمد آصف اور رانا نوید الحسن انفٹ تھے۔ یہ تینوں کھلاڑی پاکستانی ٹیم کی بیک بون تھے۔ ان تینوں کی غیر موجودگی کے باعث پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔
حکام کو محسوس ہوا اگر یہ تینوں بالر جلد تندرست نہ ہوئے تو وہ 2006 کے تمام میچز ہار جائیں گے اور 2007 کا ورلڈ کپ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اعلیٰ حکام نے ڈاکٹروں کو حکم دیا ان کھلاڑیوں کو ہر قیمت پر جلد سے جلد فٹ کیا جائے۔ اس حکم کے تحت ڈاکٹروں نے شعیب اختر اور محمد آصف کو طاقت کے ٹیکے لگانا شروع کر دیے۔ ان ٹیکوں کی برکت سے دونوں کھلاڑی ستمبر کے شروع میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ محمد آصف نے اینٹی ڈوپنگ کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں ان ٹیکوں کا ذکر بھی کیا۔ اس کا کہنا تھا اسے برطانیہ کے دورے کے دوران 3 ٹیکے دیے گئے جبکہ شعیب اختر کو ایک خفیہ سرکاری ذریعے نے ایسے بیان دینے سے روک دیا۔ اکتوبر 2006 میں پاکستان نے میچ کھیلنے کے لیے بھارت جانا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ارباب پشت و کشاد محمد آصف اور شعیب اختر کو لگائے جانے والے ٹیکوں سے واقف تھے، لہذا 25 ستمبر سے 2 اکتوبر 2006 تک تمام کھلاڑیوں کے خون کے نمونے لے لیے گئے اور یہ نمونے ڈوپنگ ٹیسٹ کے لیے ملیشیا بھجوائے گئے۔ 12 اکتوبر 2006 کو ٹیسٹوں کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں محمد آصف اور شعیب اختر کے خون میں ممنوعہ عنصر پایا گیا۔ اس وقت پاکستان کی ٹیم بھارت پہنچ چکی تھی۔ خون کی یہ رپورٹ خطرناک تھی۔ اگر ہم فرض کر لیں اس معاملے میں محمد آصف اور شعیب اختر قصوروار ہیں اور کرکٹ بورڈ ممنوع ادویات کے استعمال سے واقف نہیں تھا تو بھی عقل کا تقاضا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ یہ رپورٹ تصدیق کے لیے روک لیتا اور محمد آصف اور شعیب اختر کو کسی بہانے واپس پاکستان بلا لیتا۔ اس سے پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی عزت بھی بچ جاتی اور دونوں کھلاڑیوں کو معطل نہ ہونا پڑتا۔ ہم اب آتے ہیں اس فیصلے کے پس منظر کی طرف۔ جب کمیشن کی کارروائی چل رہی تھی تو شعیب کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا۔ اس سے کہا گیا وہ یہ بیان دے کہ وہ حکیموں کی دوائیاں استعمال کرتا رہا ہے۔ اسے کہا گیا دنیا میں یونانی ادویات کی ہڑتال کا کوئی نظام موجود نہیں، لہذا اسے شک کی بنیاد پر معاف کر دیا جائے گا۔ شعیب اس ٹریپ میں آ گیا اور اس نے یونانی ادویات کے استعمال کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد اسے گرین سگنل بھی دے دیا گیا اور اس نے باقاعدہ پریکٹس بھی شروع کر دی، لیکن فیصلہ اس کے خلاف دے دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بارے میں 3 قسم کی افواہیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی افواہ کے مطابق جن دنوں کمیشن کی کارروائی چل رہی تھی ان دنوں باجوڑ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے میں باجوڑ کے 83 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ حکومت نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی جس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج شروع ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے حکومت کو باجوڑ کے واقعے سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی بڑے ایشو کی ضرورت تھی، لہذا اس وقت محمد آصف اور شعیب اختر کی قربانی کا دینے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی خبر شائع ہوئی اور لوگوں کی توجہ باجوڑ سے ہٹ گئی۔ دوسری افواہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف تھے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف 8 اکتوبر 2006 کو بورڈ کے چیئرمین بنے تھے اور انہیں عالمی میڈیا میں جگہ پانے اور بڑے بڑے انٹرویوز دینے کے لیے کسی ایشو کی ضرورت نہ تھی، لہذا شعیب اختر اور محمد آصف کو ڈاکٹر صاحب کی انٹری بتا دیا گیا۔ اینٹی ڈوپنگ کمیشن کا فیصلہ آیا اور ڈاکٹر نسیم اشرف پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ تیسری افواہ جوا ہے۔ کرکٹ کے بعض جگاڑی ماہرین کا کہنا ہے اس معاملے میں جوئے کے عنصر کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مارچ 2007 میں ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے اور دنیا جانتی ہے ہماری ٹیم سردست ان دونوں کھلاڑیوں کے بغیر ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی، لہذا دونوں کھلاڑیوں پر جوا شروع ہو گیا اور اس جوئے کے نتیجے میں دونوں کھلاڑی سیاست کی وکٹ پر آؤٹ ہو گئے۔ میں جب بھی شعیب اختر کی تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے ہم ایک بے وفا اور احسان فراموش قوم بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر ہوں یا پھر شعیب اختر، ہم اپنے ہر ہیرو کو بے توقیر اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں پیدا ہونے والے ہر قداور شخص کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہر محسن کو حسد اور انا کی سلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ملک ایک بے وفا ملک ہے اور ہم سب لوگ ایک بے وفا قوم ہیں جنہوں نے نہ کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیرو کی عزت کی جس نے اس پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور نہ کبھی اس جیسے شخص کی جس نے اپنی ٹانگوں میں مسئلہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو ایک عظیم فاسٹ بالر کی صورت میں پیش کیا۔